محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ تو یہ جو اب آپ کی خدمت میں 11ویں امام کی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ روایت ہے جس کی وجہ سے علماء نے 40 کے دن کی زیارت کے بارے میں استحباب کا فتویٰ دیا۔ وہ یہ زیارت، وہ یہ روایت ہے جو 11ویں امام کی، اور میں نے اس کا آپ کی خدمت میں مدرک عرض کر دیا کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب کے اندر تہذیب الاحکام کے اندر، بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ اب بہرحال یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ 40 کے اس عشرے کے اندر کئی ایک اخلاقی جہاد کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سرکار سید الشہداء کی عظمت، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ۔ امام فرماتے ہیں 11ویں امام فرماتے ہیں علامات المؤمن 5، مومن کی 5 علامات ہیں۔ صلاۃ الاحدی والخمسین رکعۃ، پہلی علامت مومن کی یہ ہے کہ مومن شب و روز میں، دن رات میں 51 رکعت 51۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے لفظ انگریزی اس لیے استعمال کیا تاکہ میں آپ کو بتاؤں میرے کو انگریزی آتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں عرض کروں کہ ہمارے بچوں کا آج کل جو اسکولنگ سسٹم ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو یہ 51 سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے کئی بچوں میں بعد میں کہہ رہے تھے مولانا وہ آپ نے بتایا تھا یہ 59 کیا ہوتا ہے، یہ 69 کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا انگریزی میں بتائیے گا، تو اسی لیے عرض کی آپ کی خدمت میں 51 رکعت نماز۔ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا امام فرماتے ہیں، اچھا یہ دوسری ترتیب امام کی نہیں ہے، یہ ترتیب چونکہ ہم مجلس اعظم میں ہیں تو جہت گفتگو کی وجہ سے تھوڑا سا ترتیب آگے پیچھے کر رہا ہوں، حدیث سے ایز اٹ از بیان ہو جائے گی۔ وَالتَّخَطُّمْ بِالْيَمِينِ، دوسری علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھی میں انگشتری پہنتا ہے، یعنی انگوٹھی پہنتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ تیسری علامت ہے وَالتَّعْفِيرُ بِالْجَبِينِ، تعفیر بالجبین کا مطلب یہ ہے کہ خاک پر اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، تعفیر حفر سے نکلا یعنی پیشانی۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو باواز بلند پڑھتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ 4 علامات ہو گئی۔ 5ویں علامت یہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا وزیارت الاربعین، اور مومن کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ چہلم کے دن اپنے مولا و آقا حضرت امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے اجازت دیجیے گا کہ اس حدیث کے ذیل میں ایک مسئلہ ہے جو ابھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کے ذیل میں جو میں نے پہلی مجلس اعظم میں کہا کہ عقائد کے معاملے پر بھی گفتگو تھوڑی سی چلے گی، تو یہ ہمارے عقائد میں تھوڑا سا بہت ہی آج کل تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ بہت اہم رخ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ اس کے لیے میں اس کو جب سوچ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تو دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں سمونا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ میرے جو بزرگان یہاں پر موجود ہیں یہ زیادہ اس بات سے آشنا ہوتے ہیں کہ محاورے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو محاورے کے اندر ساری چیز کور ہو جاتی تھی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں ضرب المثل۔ تو اردو کا ایک محاورہ مجھے اتفاق سے یاد آ گیا خود بخود جب میں اس حدیث کو اور اس حدیث کے ذیل میں جو بیان کرنا تھا اس کو جب دیکھ رہا تھا، تو اتفاق سے میں جب اسکول میں تھا تو اس وقت ہمارے اتفاق سے کلاس کے بالکل سامنے جو برآمدے کا دروازہ تھا اس پر یہ ضرب المثل لکھی ہوئی تھی، تو مجھے یاد ہے اس وقت اتفاق سے کام آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر یہ مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اب مجھے بات سمجھانا بہت آسان ہو جائے گی، وقت نہیں لگے گا۔ اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ
اور اکثریت مومنین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ہمارے ہاں انسپائرنگ جو ہے اس کے جو طریقے ہوتے ہیں دنیا والوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم بہت جلدی انسپائر ہوتے ہیں، چیزوں کی طرف رغبت ہماری بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ہم اپنے صحیح راستے سے ہٹ گئے، غلط راستے پر آ گئے۔ ہاں یہ دو باتیں۔ اب آئیے حدیث کے ذریعے سے سمجھاؤں گا مسئلہ۔ امام نے ارشاد فرمایا مومن کی علامت ہے 5۔ پہلی علامت ہی ایسی لکھی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا خارج ہو جائے گا۔ 51 رکعت نماز، 51، فقط بچوں نوجوانوں کے لیے، واللہ مجھے اس پہ زیادہ وقت نہیں لیتا۔ واجبات رکعتیں 17، یہ تو ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا واجبات، اس پہ تو ظاہر ہے کوئی کمپرومائز نہیں، اور یقیناً میرے سامنے نمازی مومنین بیٹھے ہوں گے۔ نماز فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4، یہ ہو گئی 17، ٹھیک۔ لیکن وہاں روایت میں 51، ابھی یہ 17 ہیں، اب وہ 51 کیسے ہوں گی؟ فجر کی 2 ہیں جو واجب سے پہلے، ظہر کی 8 ہیں جو ظہر کے واجب سے پہلے، عصر کی 8 ہیں جو عصر کے واجب سے پہلے، مغرب کی 4 ہیں جو مغرب کی واجب 3 رکعتوں کے بعد، عشاء کی 2 ہیں جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، 1 شمار ہوتی ہے، یہ ہو گئی وتر، غور فرمائیے۔ اور 11 رکعت نماز شب، نماز تہجد، تو مولا فرما رہے مومن کی علامت ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز۔ تو پہلا جو تبادر ہوتا ہے ذہن میں، پہلی جو بات آتی ہے ذہن میں، سب کے ذہن میں آ سکتی ہے، جیسے ہی بیان ہوگا تو یہ ذہن میں آنی چاہیے، آج آ جائے گی ذہن میں کہ میں تو نہیں پڑھتا مثلا، تو پھر میں مومن نہیں رہا۔ پہلی چیز جو ذہن میں آئے گی، یا شاید میں نہ پڑھتا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اگر میں پڑھتا ہوں تو دوسرے کو ضرور ڈھونڈوں گا کہ فلاں نہیں پڑھتا وہ تو مومن نہیں ہے، سلام بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ہمارے ساتھ بہرحال ایک مسئلہ ہے، اور میں کل بھی آپ کی خدمت میں ایسی جہتیں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی ذات سے بہرحال اپنی ذات کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، غیر کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، نقائص دوسرے کے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں آپ اور میں الحمدللہ سجدے میں تو خیال کرتے ہیں، کیونکہ واجب ہے کہ سجدہ ایسی چیز پر ہونا چاہیے جس پہ سجدہ صحیح ہے، تو وہ تو خاک ہے، لکڑی ہے، جو بھی چیزیں، سجدہ تو آپ انشاءاللہ واجب ہوگا۔ لیکن انگوٹھی اب جو کہ میں نے پہنی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، صحیح ہے، تو اسی لیے میں بڑا مطمئن ہوں، اتفاق سے یہ روایت ایک جگہ مجھے پڑھنی تھی اور میں انگوٹھی بھول گیا تھا، صحیح ہے، تو پھر میں اس طریقے سے پڑھ رہا تھا یہ روایت، صلی علی محمد۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ جب میں یہ بیان کروں گا کہ مومن کی علامت ہے کہ انگوٹھی پہنے، اب میں بیان کر رہا ہوں مجھے ہی نہیں پہنی ہوئی، تو بیٹھے ہوئے سب کے ذہن میں یہ گا مومن مولانا تو گئے، صحیح ہے۔ تو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذہن میں سوال آیا ہے یہ غلط ہے، امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ اہم نقطہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا تھا؟ الجہر بسم اللہ، واجب ہے کہ نماز ظہرین آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر اور عصر، اگر جو اس کے اندر اخفا ہے، قرات کو آہستہ پڑھنا ہے آپ کو، لیکن آپ کو سورہ مبارک فاتحہ سے پہلے اور دوسرے سورے سے پہلے بسم اللہ کو باواز ہے، یہ تو واجب ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ زیارت اربعین پہ جانا، ویسے تو عشق ہے، ظاہر ہے اس سلسلے میں ہماری باتیں چل رہی ہیں، لیکن خدا پروردگار نے بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، نہیں جاتے، بولے جناب ہم تو آرام سے جائیں گے جب رش نہیں ہوگا، مزے سے جائیں گے، اور یہ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے، ہوٹلنگ نہیں ہوتی ہے، یہ مشکل آ رہی، یہ مشکل آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پیسہ ویسا سب کچھ ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن نہیں جا رہا، توفیق نہیں ہے، تو کیا ہم ایمان سے خارج ہو گئے؟ بس یہ تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے، ہیں ساتھ آپ میرے انشاءاللہ؟ پہلے ہی کہا تھا کہ رات کے وقت میں ایسی گفتگو نہیں کرتا میں، صحیح ہے، صرف جملہ چھوڑا ہے آپ کے لیے چیک کرنے کے لیے انشاءاللہ، جملہ خبریہ، اور جملہ خبریہ کا مفہوم نہیں نکلے گا، یعنی اس کے مقابلے میں جو رزلٹ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا، تو پھر مولا تو کہہ رہے ہیں نا، پھر بھی آپ کے ذہنوں میں سوال تو ہے، مولا تو کہہ رہے ہیں کہ
کہ مومن کی علامت ہے 51 رکعت نماز، مومن کی علامت ہے کہ وہ انگوٹھی پہنتا ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ الجارو بسم اللہ رب العالمین، اور اسی کے ساتھ ساتھ زیارت الاربعین پہ جانا مومن کی علامت تو ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو، تاکہ یہ مسئلہ نہ آئے۔ اس سے پہلے چلے جائیے، میں نے کہا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، توجہ آپ حضرات کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی بھی خدا را، شیخ طوسی کا بھی نام لیا، شیخ صدوق کا بھی نام لیا، علامہ کلینی کا بھی میں نے نام لیا، اتنی معتبر کتابوں کا نام میں نے لیا ہی آپ کی خدمت میں اس لیے تھا تاکہ یہ بات سمجھانا میرے لیے آسان ہو۔ خدا را کسی ایک حدیث کو پڑھ کر فائنل فیصلہ نہیں ہوتا ہے، غور فرمائیے گا اس نقطے پر۔ کئی حدیثیں ہوتی ہیں، ایک چیپٹر کے اندر کئی حدیثیں ہوتی ہیں، کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیات، ایک ٹاپک کو پہلے ساری قرآن کی آیات نکال کے سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام ائمہ معصومین کے کلام، رسول اللہ سے لے کے حضرت حجت تک، سب کو ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ہر آیت کو دیکھا جاتا ہے، ہر حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اس ایک ٹاپک پہ کبھی کبھار سالوں سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے ایک رزلٹ سامنے آتا ہے، رزلٹ کہ یہ عمل واجب ہے یا یہ عمل حرام ہے یا یہ عمل مستحب ہے یا یہ عمل مباح ہے یا یہ عمل مکروہ ہے، کیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا ہمارے آج کل کیا ہو گیا کہ بڑی تیزی سے عربک جو ہماری کتابیں تھی جو علماء نے لکھی تھی ان کے ٹرانسلیشنز ہو گئے، اور ماشاءاللہ سب کو پوسٹ بنانا آ گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم حدیث نکالتے ہیں دے دڑا دڑ، اور پھر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے، ہم اپنے طور پہ اس حدیث کا مصداق بھی بنا دیتے ہیں، اس کی طرف بھیج بھی دیتے ہیں، گویا اس کو بھیج کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ امام نے تمہارے لیے فرمایا تھا۔ ہم اپنے طور پہ ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کا مصداق۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ نازک مسئلہ ہے بہت زیادہ، امام کا کلام ہے، کسی ایک حدیث سے کوئی حکم شرعی نہیں نکل آئے گا، پتہ نہیں کتنی احادیث ہوتی۔ ایک مثال فقط سنیے گا اور اس کے بعد میں زیارت کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ یہاں پر نمازی موجود ہیں، آسان شرعی مسئلہ ہے۔ 2 سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ یہ پڑھنا واجب ہے مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دے، جان بوجھ کے، اللہ اکبر گیا سجدے میں، اٹھا اللہ اکبر پھر سجدے میں چلا گیا، درمیان میں استغفر اللہ نہیں پڑھا اس نے، نماز صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی، صحیح ہے، کیونکہ یہ چیز واجب نہیں تھی جس کی وجہ سے نماز پر اثر پڑے۔ فرض کریں آپ نے یہ مسئلہ سن رکھا ہے، اب آ گئی ایک حدیث آپ کے ساتھ، حدیث بھی سن لیجئے، اور حدیث ہے بھی ختمی مرتبت سے، ختمی مرتبت کی ذات گرامی پہ درود ہدیہ کیجئے محمد۔ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چور کے بارے میں بتاؤں، چور کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی بالکل بتائیے، کون چور ہے؟ کہا چور وہ ہے جو دونوں رکعتوں کے درمیان سے استغفر اللہ کھا جائے۔ غور فرمائیے گا، اب اگر آپ یہ حدیث سن لیں، میں سمجھتا ہوں زندگی کا بھر کبھی استغفر اللہ نہیں بھولیں گے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ، کیونکہ بہرحال ہمارے ہاں حدیث کا احترام ہے، قول رسول اللہ ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتی ہے، کسی خاص شخص کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص فرد کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص محفل میں ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک گویا کہہ سکتا ہوں شان نزول ہے، گویا اس کا بھی، اس کے بھی پیچھے حالات ہیں، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں عزیزان کرام یہ قدر یہ بات؟ لہٰذا ہم اس حدیث سے رزلٹ نہیں، بھائی حرام ہو گیا، آج کے بعد جو بھی استغفر اللہ چھوڑے گا اس کی نماز باطل ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فقط یہ ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن کو ملانے کے بعد ایک رزلٹ نکل رہا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا ایمان عقیدے کا نام ہے، بہت اہم ہے ہمارے اس حدیث کے ذیل میں، زیارت سے اس کا گہرا ربط ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر ان جملوں کا کوئی وزن نہیں ہے جن کو آپ اور میں پڑھیں گے 40 کے دن،
اصل ایمان ہے. ایمان ہے عقیدے کا نام. پہلے یہ منزل حل ہو جائے. ایمان ہے عقیدے کا نام. ایمان کا تعلق فعلاً دل سے، اصلاً دل سے. پھر اس ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسی عقیدے پر عمل کے ذریعے. مشکل ہیں الفاظ، مجھے اندازہ ہے، لیکن اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ مجلس سے سننے والے میرے سامنے ہیں، قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مبارک حشر میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بہت چھوٹی مختصر آیت ہے. اب یہ جملے میں ادا کروں گا، آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں خدا نے کہا جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک لے وہ نہ کرو. اب مجھے یہ بتائیے، آپ کو یقین کے ساتھ پتہ چل جائے یہ چیز رسول نے دی ہے، آپ پھر اس میں کوئی شک کرو گے؟ نہیں بھائی، رسول نے دے دی، ختم ہو گئی. حکم قرآن ہے. رسول نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرو، کوئی شک آئے گا؟ نہیں. بس جہاں شک نہیں ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے. یہ ہے پہلا اسٹیپ، یہ ہے پہلا درجہ ایمان کا، کہ اللہ کے رسول نے جو دیا منو عن میں نے قبول کیا. جو کچھ اللہ کے رسول نے دے دیا میں نے منو عن قبول کیا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. اب ماشاءاللہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے سب کچھ لے لیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن علی کو ولی نہیں مانتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. اس لیے جس رسول نے پورا دین دیا اس نے علی ابن ابی طالب بھی دی، ان کی ولایت بھی دی. تو میرا جو دل کرے اسے لے لوں اور جو میرا دل کرے وہ نہ لوں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ مبارک حجرات میں پروردگار نے قرآن میں یہ آیت بھی رکھ دی ہے کہ مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے. کچھ ایسے افراد تھے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتے تھے ہم مومن ہو گئے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہہ دو یہ جملہ مت کہا کریں، تم صرف ابھی مسلمان ہوئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان اگلی منزل ہے. ایمان کے تعلق، ایمان اور شک آپس میں متضاد ہیں. اصلاً شک ہے ہی نہیں. شک آ گیا تو ایمان ختم. بس جب آپ ہر چیز کو من عن قبول کر لیتے ہیں، دل سے، عقیدے سے، من سے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اب سنیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں. یہ 10 درجے کیسے طے ہوں گے؟ آپ پہلے اسٹیپ تک آ گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھ لیا، آپ نے من عن دین کو قبول کر لیا، یہی آپ کے ایمان کی علامت ہے. اب آپ اپنے عمل میں اضافہ کرتے جائیے، ایمان خود بخود بڑھتا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں، تو وہ سلمان بن گئے منا اہل البیت، یہ ہم میں سے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے 10ویں درجے پر، سب سے جو ایمان کا مرکزی نقطہ ہے اس پر ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان کے درجے ہی 10 ہیں اور سب سے ٹاپ پر سلمان ہے، تو پھر مولا علی کہاں ہیں؟ بھائی مولا علی خود ایمان ہیں. آپ نے حدیث سنی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل ایمان ہے، علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا کر گفتگو کو تمام کروں آج کے حد تک، کہ کسی نے آ کر پوچھ لیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا نے اشارہ کیا تھا دیوار کی طرف، ارشاد فرمایا تھا مومن وہ ہوتا ہے جو دیوار سے یہ کہے کہ وہ سونے کی ہو جا، گولڈ کی ہو جا، تو وہ ہو جائے. یعنی مومن کہے تو وہ ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا تعریف تو واضح ہو گئی، لیکن دیوار سے آپ نے کہا تو نہیں، وہ سونے کی کیوں ہو گئی؟ امام نے ارشاد فرمایا کوئی فرق ہونا چاہیے مومن میں اور امیر المومن میں. خدا سلامت رہے. حیدری یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا ایمان بہت اہم ہے کہ جب آپ زیارت نامہ پڑھیں گے، سلام ہو میرا اس امام پر کہ جو اللہ کا ولی ہے.
سلام ہو میرا اس امام پر کہ جو خدا کا منتخب کردہ ہے، سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کا سچا دوست ہے، خلیل، سلام ہو اس پر کہ جو خدا کا نجیب ہے، پسندیدہ ہے، سلام ہو اس پر کہ جو خدا کا برگزیدہ ہے اور برگزیدہ کا بیٹا ہے، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جو مظلوم بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لفظ ولایت سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، آج کی گفتگو اسی مقام پر رکے گی۔ یہ ایام اہل بیت کی مصیبت کے ایام، اور انہی دنوں میں آل رسول زندان میں موجود ہیں۔ وہ زندان جسے خرابہ شام کہا جاتا تھا، وہ جگہ مناسب نہ تھی، ایک خراب جگہ تھی۔ اس زندان کے اوپر چھت نہیں تھی، لہذا دھوپ کی تپش میں اہل بیت اس مشکل کو برداشت کرتے تھے۔ رات کے موسم میں جو تکلیف ہوتی تھی اہل بیت برداشت کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ جہاں ہوتے تھے کتنا ہی سخت سے سخت دربان ان پر مقرر کیا جائے، لیکن جب وہ اہل بیت کو دیکھتا تھا تو بدل جاتا تھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ اس زندان کا بھی ایک دربان تھا، جب اسے پتہ چلا یہ باغی نہیں ہے، جب اسے پتہ چلا کہ یہ خارجی نہیں ہے، تو گرویدہ ہو گیا امام سجاد کا، اور جس حد تک اس کے لیے ممکن ہوتا تھا امام کے لیے آسانیاں کرتا تھا، اہل بیت کے لیے آسان، لیکن اس بات کی کوشش کہ کسی طریقے سے یہ خبر یزید تک نہ پہنچے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایک دن یہ صبح کو آیا تو اس نے آ کر کہا، مولا آپ کی محبت تو مجھ پر واجب ہے، میں اسی لیے آپ کی خدمت کرتا ہوں اور آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہوں، لیکن مولا آپ بھی میرے ساتھ کچھ رعایت کیجئے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے میں بھی مارا جاؤں، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں، میرا گھر برباد ہو جائے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اے دربان تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا، مولا میں جب دن میں آتا ہوں تو آپ کے لیے زندان کا دروازہ کھولتا ہوں تاکہ ہوا آئے، آپ کے لیے یہ آسانی کرتا ہوں کہ آپ باہر آ سکیں، لیکن مولا رات کے وقت میں یہ مناسب نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مولا نے کہا، کیا تو کہنا چاہتا ہے؟ رات کے وقت یعنی کیا؟ کہا، مولا رات میں سو رہا تھا تو مجھے میری زوجہ نے جگایا، اس نے کہا وہ دیکھ زندان کے باہر جو سڑک ہے، اس سڑک پر ایک سیاہ پردے والی بی بی، وہ بیٹھ کر اسی طرح مرثیہ پڑھ رہی ہے، اسی طرح گریہ کر رہی ہے جس طرح زندان کے اندر جو بیویاں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ مولا رات کو آپ اپنی مستورات سے کہیے کہ زندان سے باہر نہ آیا کریں، اگر پتہ چل گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ مولا نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کہ زندان کے دروازے کا جو تالا ہے اس کی چابیاں تیرے پاس ہے؟ کہاں؟ مولا نے کہا جب تو جاتا ہے تو کیا اپنے ہاتھ سے دروازے کو بند نہیں کرتا ہے؟ کہا مولا میں تالا لگاتا ہوں۔ کہا صبح تو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولتا؟ کہا میں اپنے ہاتھ سے کھولتا ہوں۔ مولا نے پوچھا اچھا اس کے علاوہ کسی کے پاس چابی ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو میری ہی نوکری ہے، میرا ہی کام ہے یہاں پر۔ مولا نے کہا جب تو خود ہمیں بند کر کے جاتا ہے تو ہم میں سے کیسے کوئی باہر جا سکتا ہے؟ مولا میں خود یہ سوچ رہا تھا، کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ مولا نے کہا اچھا ایک کام کرنا، اگر تجھے پھر ایسا کوئی موقع ملے، پھر ایسا کوئی منظر تجھے دکھائی دے تو تو آ کر مجھے بتانا ضرور۔
روایت یہ کہتی ہے کہ اب یہ بات چل رہی ہے اور امام سجاد اٹھ کر اندر گئے تو شہزادی زینب کبریٰ نے بلا کر کہا کہ میرے بھتیجے یہ دربان کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کوئی بیوی ہے کہ جو رات کو آ کے زندان کے باہر روتی ہے۔ جناب زینب بڑک گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے دربان سے کہنا کہ اگر آج رات وہ بیوی آئے تو مجھے بلانا، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اجرکم اللہ تقبل اللہ منکم عزیز و بس آخری جملوں کے قریب آ گیا۔ رات جب چھائی تو ایک مرتبہ پھر اس بی بی کے رونے کی آواز سنی۔ دربان اور اس کی زوجہ دوڑتے ہوئے آئے، زندان کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا، امام سجاد کو بلایا تو امام سجاد نے جناب زینب کو بھی بلایا۔ آئیے ذرا دیکھیں یہ کون خاتون ہے جو اس طرح سے گریہ کر رہی ہے۔ اب جو پہنچے عزیزوں تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا ہے خاتون یہ وہ شہر ہے جس میں ہم پر کسی نے رحم نہیں کیا ہے۔ تو کون ہے جو ہم پر رو رہی ہے؟ میرے بھائی حسین کا غم منا رہی ہے، ہم پر گریہ کر رہی ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ زینب تیرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی اے میری بیٹی کیا تم نے مجھے نہ پہچانا؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ رات جب پھیل جاتی ہے مجھے میرا حسین ماتم حسین۔ الہ العالمین یا رب۔